بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈکاسٹنگ چینل. بڈگام براڈکاسٹنگ چینل پر تمام دوستوں کا خیر مقدم ہے. پیش خدمت ہے ہمارے خاص پروگرام محرم الحرام اور واقعہ کربلا کا یہ تازہ شمارہ. ناظرین محترم، آج کے شمارے کا موضوع رہے گا واقعہ کربلا کا آغاز. اس مضمون کا انتخاب ہم نے کیا ہے سوانیہ عمری حضرات ائمہ معصومین 14 ستارے سے. تصنیف ہذا کے مصنف ہیں حجت الاسلام مولانا سید نجم الحسن صاحب. آواز مشتاق شمیم. ناظرین محترم، آج ہم اس سلسلہ وار پروگرام کی 11ویں قسط پیش کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و ازواج سیدنا محمد و ذریات سیدنا محمد و اہل بیت سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہم. اما بعد، حضرت امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں جب آپ کے 72 اصحاب و انصار اور بنی ہاشم قربان گاہ اسلام پر چڑھ چکے تو آپ خود اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے میدان کارزار میں آ پہنچے. لشکر یزید جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، اصحاب باوفا اور بہادران بنی ہاشم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکا تھا. امام حسین علیہ السلام جب میدان میں پہنچے تو دشمنوں کے لشکر میں سے 30,000 سوار و پیادے باقی تھے، یعنی صرف ایک پیاسے کو 30,000 دشمنوں سے لڑنا تھا. میدان میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دشمنوں کو مخاطب کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. آپ علیہ السلام نے کہا: اے ظالمو، میرے قتل سے باز آؤ، میرے خون سے ہاتھ نہ رنگو. تم جانتے ہو میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں. میرے بابا علی علیہ السلام سابق الاسلام ہے. میری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. اور تم جانتے ہو کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن علیہ السلام کو سردار جوانان بہشت فرمایا ہے. افسوس، تم کیسی بری قوم اور کیسی بری امت ہو کہ نہ تم کو خدا کا خوف ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم ہے. تم اپنے نبی کی ذریت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا خون بہاتے ہو اور میرے خون ناحق پر آمادہ ہوتے ہو. حالانکہ نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ کسی کا مال چھینا ہے کہ جس کے بدلے میں تم مجھ کو قتل کرتے ہو. میں دنیا سے بے تعلق اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مجاور بنا بیٹھا تھا. تم نے مجھے ہدایت کے لیے بلایا اور مجھے نہ نانا کی قبر پر بیٹھنے دیا، نہ خدا کے گھر میں رہنے دیا. سنو، اب بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا موقع دے دو کہ میں نانا کی قبر پر جا بیٹھوں یا خانہ خدا میں پناہ لے لوں. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے عمر سعد کو بلایا اور اسے فرمایا: نمبر 1، تم میرے قتل سے باز آؤ. نمبر 2، مجھے پانی دے دو. نمبر 3، اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر میرے مقابلہ کے لیے ایک ایک شخص کو بھیجو. عمر سعد نے جواب دیا: آپ کی تیسری درخواست منظور کی جاتی ہے اور آپ سے لڑنے کے لیے ایک ایک شخص مقابلہ میں آئے گا. امام حسین علیہ السلام کی نبرد آزمائی. معاہدہ کے مطابق آپ سے لڑنے کے لیے لشکر شام سے ایک ایک شخص آنے لگا اور آپ اسے فنا کے گھاٹ اتارنے لگے. سب سے پہلے جو شخص مقابلہ کے لیے نکلا وہ سمیم ابن قحطبہ تھا. آپ علیہ السلام نے اس پر برق خاطف کی طرح حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر ڈالا. یہ سلسلہ جنگ تھوڑی دیر جاری رہا اور مدت قلیل میں کشتوں کے پشتے لگ گئے اور مقتولین کی تعداد حد شمار سے باہر ہو گئی. یہ دیکھ کر عمر سعد نے لشکر والوں کو پکار کر کہا: کیا دیکھتے ہو، سب مل کر یک بارگی حملہ کر دو. یہ علی کا شیر ہے،
اس سے انفرادی مقابلہ میں کامیابی قطعاً ناممکن ہے۔ عمر سعد کی اس آواز نے لشکر کے حوصلے بلند کر دیے اور سب نے مل کر یکبارگی حملہ کا فیصلہ کیا۔ آپ نے لشکر کے میمنہ اور میسرہ کو تباہ کر دیا۔ آپ کے پہلے حملہ میں 1950 دشمن قتل ہوئے اور میدان خالی ہو گیا۔ ابھی آپ سکون نہ لینے پائے تھے کہ 28,000 دشمنوں نے پھر حملہ کر دیا۔ اس تعداد میں 4,000 کماندار تھے۔ اب صورت یہ ہوئی کہ سوار، پیادے اور کمانداروں نے ہم آہنگ و ہم عمل ہو کر مسلسل اور متواتر حملے شروع کر دیے۔ اس موقع پر آپ نے جو شجاعت کا جوہر دکھلایا، اس کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ سر برسنے لگے، دڑ گرنے لگے اور آسمان تھر تھرایا، زمین کانپی، صفیں الٹیں، پرے درہم برہم ہو گئے۔ اللہ رے حسین کا وہ آخری جہاد، اللہ رے حسین کا وہ آخری جہاد، ہر وار پر علی ولی دے رہے تھے داد۔ کبھی میسرہ کو الٹتے ہیں، کبھی میمنہ کو توڑتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں در آتے ہیں، کبھی ذوالجناح لشکر پر حملہ فرماتے ہیں۔ شامی کٹ رہے ہیں، کوفی گر رہے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ حملے کرتے ہوئے فوجوں کو بگاتے ہوئے نہر کی طرف پہنچاتے ہیں۔ بائی کی لاش ترائی میں پڑی نظر آتی ہے۔ آپ پکار کر کہتے ہیں، اے عباس، تم نے یہ حملے نہ دیکھے، یہ صف آرائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ علامہ اصفر عینی کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام دشمنوں پر حملہ کرتے تھے تو لشکر اس طرح سے بھاگتا تھا جس طرح سے ٹڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں۔ نور العین میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بہادر شیر کی طرح حملہ فرماتے اور صفوں کو درہم برہم کر دیتے تھے اور دشمنوں کو اس طرح کاٹ کر پھینک دیتے تھے جس طرح تیز دھار آلہ سے کھیتی کٹتی ہے۔ علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے عظیم الشان حملہ کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا۔ جو آپ کے سامنے آتا تھا شربت مرگ سے سیراب ہوتا تھا اور آپ جس جانب حملہ کرتے تھے گروہ کے گروہ کو خاک میں ملا دیتے تھے۔ مورخ ابن اسیر کا بیان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو یوم عاشوراء دائیں اور بائیں دونوں جانب سے گھیر لیا گیا تو آپ علیہ السلام نے دائیں جانب حملہ کر کے سب کو بگا دیا، پھر پلٹ کر بائیں جانب حملہ کرتے ہوئے آئے تو سب کو مار کر ہٹا دیا۔ خدا کی قسم، حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کسی شخص کو ایسا قوی دل، ثابت قدم بہادر نہیں دیکھا گیا جو شکستہ دل ہو، صدمے اٹھائے ہوئے، بیٹوں، عزیزوں اور دوست احباب کے داغ بھی کھائے ہوئے ہو، اور پھر حسین کی سی ثابت قدمی اور بے جگری سے جنگ کر سکے۔ بخدا دشمنوں کی فوج کے سوار اور پیادے حسین علیہ السلام کے سامنے اس طرح بھاگتے تھے جس طرح بھیڑ بکریوں کے ریوڑ شیر کے حملے سے بھاگتے ہیں۔ حسین علیہ السلام جنگ کر رہے تھے کہ جناب زینب خیمہ سے نکل آئیں اور فرمایا، کاش آسمان زمین پر گر پڑتا۔ اے عمر سعد، تو دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر سعد رو پڑا، آنسو دھاڑی پر بہنے لگے اور اس نے منہ پھیر لیا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت خز کا جبہ پہنے ہوئے تھے، سر پر امامہ بندھا ہوا تھا اور وسمہ کا خضاب لگائے ہوئے تھے۔ حسین علیہ السلام نے گھوڑے سے گر کر بھی اسی طرح جنگ فرمائی جس طرح جنگجو بہادر سوار ہو کر جنگ کرتے ہیں۔ تیروں کا مقابلہ کرتے تھے، حملوں کو روکتے تھے اور سواروں کے پیروں پر حملے فرماتے تھے اور کہتے تھے، اے ظالمو، میرے قتل پر تم نے ایکا کر لیا ہے، قسم خدا کی تم میرے قتل سے ایسا گناہ کر رہے ہو جس کے بعد کسی کے قتل سے بھی اتنے گناہگار نہ ہوں گے۔ تم مجھے ذلیل کر رہے ہو اور خدا مجھے عزت دے رہا ہے،
اور سنو، وہ دن دور نہیں کہ میرا خدا تم سے اچانک میرا بدلہ لے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، تمہارا خون بہائے گا، تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ مسٹر جمیس کورکرن امام حسین علیہ السلام کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے واقعہ کربلا کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ دنیا میں رستم کا نام بہادری میں مشہور ہے، لیکن کئی شخص ایسے گزر گئے ہیں کہ ان کے سامنے رستم کا نام لینے کے قابل بھی نہیں۔ چنانچہ اول درجہ میں حسین ابن علی علیہ السلام ہے، کیونکہ میدان کربلا میں گرم ریت پر اور گھرسنگی میں جس شخص نے ایسا کام کیا ہو، اس کے سامنے رستم کا نام وہی شخص لیتا ہے جو تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ کسی کے قلم کو قدرت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا حال لکھے، کسی کی زبان میں طاقت ہے کہ ان 72 بزرگوں کی ثابت قدمی اور طہور و شجاعت اور ہزاروں خونخوار سواروں کے جواب دینے اور ایک ایک کے ہلاک ہو جانے کے باب میں ایسی مدح کرے جیسی ہونی چاہیے۔ کسی کے بس کی بات ہے جو ان پر واقع ہونے والے حالات کا تصور کر سکے۔ لشکر میں گر جانے کے بعد سے شہادت تک کے حالات عجیب و غریب قسم کی بہادری کو پیش کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ایک کی دوا دو مشہور ہے، اور مبالغہ کی یہی حد ہے کہ جب کسی کے حال میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے 4 طرف سے گھیر لیا، لیکن حسین علیہ السلام اور 72 تن کو 8 قسم کے دشمنوں نے تنگ کیا تھا۔ 4 طرف سے یزیدی فوج جو آندھی کی طرح تیر برسا رہی تھی، 5واں دشمن عرب کی دھوپ، 6واں دشمن ریگ گرم پر تنور کے ذرات کے مانند لو دے رہی تھی، اور 7واں اور 8واں دشمن بھوک اور پیاس جو دغاباز ہمراہی کے مانند جان لیوا حرکتیں کر رہے تھے۔ پس جنہوں نے ایسے موقع میں ہزاروں کافروں کا مقابلہ کیا ہو، ان پر بہادری کا خاتمہ ہو چکا۔ ایسے لوگوں سے بہادری میں کوئی فوقیت نہیں رکھتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین محترم، واقعہ کربلا کا آغاز مضمون پر بات چیت کا یہ سلسلہ فی الحال جاری رہے گا۔ BBC کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ BBC۔